مسلمانوں کے منہ بولے نبی کو قتل کس نے کیا؟ ایک ٹاپک ہے میرا، اور میں جو ہے اس پر تھوڑا سا میں ذہن بنا رہا ہوں، تو اس کو میں کیسے پیش کرنا ہے، تو یہ ٹاپک رہے گا، قتل کس نے کیا، کیوں کیا۔ اب یہ باتیں جب آپ کڑیاں جوڑتے ہیں تو آپ کو کئی جو ہے ایک زنجیر بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نبی کی جو موت ہوئی، یہ اس بات پر تو سنی اور شیعہ دونوں کا اتفاق ہے کہ نبی کی موت زہر کی وجہ سے ہوئی، زہر کے اثر سے ہوئی، یہ تو سبھی کہتے ہیں۔ بخاری کی صحیح روایتوں میں بھی اس کا ذکر ہے اور دوسرے صحاح ستہ میں ملتا ہے، اور شیعوں کے ہاں بھی یہ روایت ہے، یہ تواتر کے ساتھ کہ جو ہے ہاں نبی کی موت زہر کے اثر کی وجہ سے ہوئی۔ اچھا، یہاں تک تو جو ہے دونوں مانتے ہیں، مگر اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اختلاف اس بات پر ہے کہ یہ زہر آخر دیا کس نے۔ اب سنیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ زہر وہ جو ایک یہودی خاتون ہے جس نے جو ہے وہ گوشت کے جو ہے مطلب بکری کے دست میں رکھ کر کسی طرح سے وہ ملا کر اس کو دیا، تو اب یہ نبی نے ایک لقمہ کھایا، اب شاید اس کا کچھ حصہ نگل گئے اور کچھ حصہ وہ تھوک دیا، شاید ہو سکتا ہے ان کو کچھ ٹیسٹ سمجھ میں آیا ہے یہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن اتنی دیر میں ان کے دسترخوان پر ایک یا دو صحابی اور بیٹھے تھے، انہوں نے ذرا 2-3 لقمے کھائے اور وہ اسی وقت مر گئے، اس وقت یا دوسرے دن ایسا کچھ، لیکن چونکہ ان کے جسم کے اندر زہر کی مقدار زیادہ نہیں گئی، اس طرح سے یہ فوری تو نہیں مرے، لیکن ظاہر بات ہے کہ زہر اپنا اثر کر گیا۔ اچھا، اب یہاں پر جو سنیوں کی روایتیں ہیں اس میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ اس خاتون کو آخرکار پکڑا گیا کہ بھئی تو نے ایسا کیوں کیا، تو اس خاتون کا یہ کہنا تھا، بتاتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ وہ خاتون کا یہ کہنا ہے کہ میں یہ جانچنا چاہتی تھی کہ اگر یہ واقعی سچا رسول ہے یا نہیں ہے، اگر یہ واقعی اللہ کے پاس سے بھیجا ہوا ہے تو یہ زہر کا لقمہ کھانے سے پہلے ہی اللہ اس کو بتا دے گا کہ یہ اس میں زہر ہے، تو اس سے ثابت ہو جائے گا کہ ہاں یہ سچا رسول ہے۔ نہیں، اگر یہ کھا لیا اور زہر کا اثر اس کو ہو گیا تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ سچا رسول نہیں ہے۔ لیکن بات ثابت ہو گئی، یعنی اس خاتون کے اس زہر کی وجہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ ایک سچا آدمی نہیں ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے، یہاں ایک نقطہ ہے، اب تک ٹھیک ہے میں کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتا، پہلی بات تو یہ ساری باتیں تاریخ میں آتی ہیں، تاریخ میں آپ کو طرح طرح کی باتیں ملتی ہیں، ہم صرف کڑیاں جوڑ سکتے ہیں، اس پر ہم غور کریں گے، غور کرنے کے لیے۔ اچھا، مسئلہ کیا ہے، یہ یہودی خاتون نے زہر دیا، یہ اس بات کو مسلمانوں یعنی عام لوگوں کے بیچ میں اس کو شائع کس نے کیا، یہ کس نے ظاہر کیا، کس نے اس کا پروپیگنڈا، یہ کون ہے جو اس طرح کی باتیں لوگوں تک پہنچایا، کون ہے؟ تو اب آپ دیکھیں گے کہ جب کون ہے، یعنی نبی کو زہر دیا گیا وہ بھی کسی باہر والی خاتون کے ذریعے سے، اس کا وہ جو ہے یہودی ہے، اس بات کو کہنے والا، اس روایت کو بیان کرنے والا کون ہے؟ ظاہر بات ہے اس خاتون کا نام ہے عائشہ۔ عائشہ نے یہ باتیں جو ہے کہیں انہی سے مروی ہے، یہ روایت عائشہ کی بیان کرتا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے، اب یہاں اس پوائنٹ پر آ کر شیعہ کا جو ہے اختلاف یہاں آ جاتا ہے۔ شیعوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ باقاعدہ، یعنی یہ اچانک نہیں ہوا، یہ باقاعدہ سازش کے تحت ہوا۔ اس سازش میں نہ صرف عائشہ بلکہ حفصہ بھی شامل ہیں۔ ابھی ان کا کہنا ابھی اب ہم نہیں جانتے، ہم صرف جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ نقل کفر نہ باشد۔ اب چونکہ دیکھیں کہ ایک ہی جو ہے ایک ہی سوتے سے نکلنے والی دو نہریں یا دو، تو اس میں اتنا بڑا اختلاف ہے، ایک ہے شیعہ ایک ہے سنی، دونوں بھی ایک ہی نبی کو مانتے ہیں، دونوں کے بعد بھی جو ہے اللہ ایک ہی ہے، دونوں کے بعد بھی قرآن ایک ہے، لیکن اختلافات اتنے ہیں، وہ اختلافات اصل میں یہیں سے شروع ہوئے۔ ان کا یہ کہنا، شیعوں کا جو ہے مطلب کا کہنا یہ ہے کہ عائشہ، حفصہ اور ان دونوں کے والد کون؟ عائشہ اور حفصہ کے والد کون ہیں؟ ابو بکر اور عمر۔ اب سمجھے نا، یہ چاروں لوگوں کی۔ اچھا، اب اس سلسلے میں یہاں کچھ اور روایتیں بھی آتی ہیں، وہ بخاری کی روایت ہے۔ بخاری میں آپ کو ایسی روایتیں ملتی ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ نبی نے کہا تھا
کہ اچھا ظاہر بات ہے ان کی موت سے پہلے اس وقت جو ہے بہت زیادہ وہ تکلیف میں مبتلا رہتے تھے، بہت زیادہ تکلیف تھی، تو اس وقت نبی بار بار کہتے تھے کہ اگر مجھے نیند آ جائے یا پھر میں ایسی حالت میں ہوں تو مجھے کوئی بھی دوائی نہ پلائی جائے، اگر میں یعنی حالت ہوش و حواس میں ہوں تو اس وقت پلاؤ، نیند کی حالت میں دوائی نہیں پلانا۔ اچھا یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ نبی کے ساتھ یہ بات کیوں جڑی ہوئی ہے؟ نبی کا یہ کہنا ہے کہ مجھے نیند کی حالت میں دوائی نہیں پلانا۔ اچھا اس کے باوجود پھر یہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ عائشہ ان کو نیند کی حالت میں کچھ نہ کچھ چٹایا کرتی تھی یا کچھ نہ کچھ پلایا کرتی تھی۔ اب پتہ نہیں کیا ہے بھی، یعنی منع کرنے کے باوجود یہ گھر کی خاتون ایسا کیوں کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے جبکہ نبی نے منع کیا ہے، اور بعد میں اس یہودی عورت کا نام بھی یہی بتا رہی ہے۔ اچھا ظاہر بات ہے، دیکھیں یہودیوں کے بارے میں کچھ بھی روایت پھیلا دو، وہ روایت بہت جلدی جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہودیوں کے بارے میں خود قرآن کے اندر بھی اور پھر جو ہے قرآن کی مطلب خود جہاں جہاں جو روایتیں آتی ہیں، کوئی بھی غلط بات، کوئی بھی بری بات، کوئی بھی سازش کی بات اگر یہودیوں سے جوڑ دی جائے تو لوگ آسانی سے یقین کر لیتے ہیں، ارے یار یہودی تو ہے ہی ایسے۔ بھائی میرا کوئی یہودیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں چونکہ ایک ریئلٹی کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ دیکھیں یہ ایک ریئلٹی ہے کہ یہودیوں سے آپ کوئی بھی بات جو ہے جوڑ دیں، وہ مسلمان اس کو آسانی سے یقین کر لیں گے، کوئی تحقیق نہیں کرے گا کہ یار جو ہے یہ برائی ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن جو ہے یہودیوں سے ہے تو یہودی تو برے ہیں، یہودی تو برے ہیں۔ تو اب یہ اس بات کو یہودیوں سے جوڑ دیا گیا۔ اچھا یہاں پر شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں یہ باقاعدہ سازش ہے، باقاعدہ سازش ہے۔ اچھا یہاں پر قرآن کی نظر میں اگر دیکھا جائے تو چونکہ دیکھیں جو روایتیں ہیں، جو حدیثیں ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ان کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیتا، میں چونکہ مسلمان چونکہ اس کو دے رہے ہیں تو میں ان کی باتوں کو رکھتے ہوئے میں قرآن کی جو ہے کی کسوٹی پر جو ہے یہ ساری باتوں کو پرکھتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر اچانک کہ ساری دنیا کے مسلمان، ان کے علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی کو زہر دیا گیا اور زہر کا اثر ہوا، یہ سب لوگ مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے اگر زہر کا اثر ہوا تو کیسے ہو گیا بھی؟ کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے قرآن میں سورہ مائدہ میں کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعصمک یہ فعل مضارع ہے، یعنی حفاظت کر رہا ہے یا حفاظت کرے گا، دونوں معنی اس کے نکلتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی کتاب میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اے رسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، یہ الفاظ قرآن کے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا یا اللہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں ایک انسان زہر ایک نبی کو دے رہا ہے، ایک رسول کو دے رہا ہے، اور رسول وہ زہر کھا بھی رہا ہے اور اس کے اندر کچھ اس کا حصہ چلا بھی جاتا ہے اور اس کا اثر بھی ہو جاتا ہے، تو یہاں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ اپنے رسول کو بچایا کیوں نہیں؟ کم سے کم یہی ایک جو ہے مطلب ایک معجزہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بھائی دوسرے اور تمام معجزات، اگر کوئی معجزات نہ صحیح، دوسرے اور تمام جو ہے یہ جس کو معجزہ یا پھر میریکل کہتے ہیں، وہ اگر نہ بھی ہوتے، کم سے کم یہ ہوتا کہ نبی کو یہ وحی ہو جاتی۔ جبریل کیا کر رہے تھے اس وقت؟ جبریل وہاں تو آ گئے طائف میں کہ یا رسول اللہ بولیے یہ طائف کی 2 پہاڑیوں کو میں ملا دوں۔ ایسے موقع پہ جبریل کیا کر رہے تھے بھی؟ کہاں تھے؟ کہاں تھے جبریل؟ کہاں ہیں کہ نبی جو ہے زہر سے آلودہ ایک گوشت کے ٹکڑے کو منہ میں لے رہا ہے، اس وقت جبریل نے آ کر ایک ہاتھ کیوں نہیں مارا؟ اور جبریل نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ
یہ اس گوشت کو ہاتھ نہ لگائیے، اس میں زہر ہے۔ کہاں ہے جبریل؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کی حفاظت کا دعویٰ کہاں ہے؟ کہاں ہے دعویٰ؟ کہاں گیا؟ قرآن میں جو اللہ نے کہا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، یہ کہاں ہے؟ اس کو معجزہ کہتے ہیں، ایسا ہوتا ہے معجزہ۔ تو اب آپ دیکھیے، اب یہ اس پر تو ڈیٹیل بہت ساری ہو جائے گی، میں صرف شارٹ میں رکھ رہا ہوں اس بات کو۔ تو یہاں اللہ تو حفاظت نہیں کر سکا، جبریل بھی نہیں آئے، اور جو ہے نبی اس زہر آلود گوشت کو منہ میں رکھ لیے، انہوں نے چبایا، اور ظاہر بات ہے چبانے کے بعد آٹومیٹکلی کچھ چیزیں کسی نہ کسی طرح سے اندر جو ہے چلی جاتی ہیں۔ تو ہو سکتا چبانے کے بعد اس کا ٹیسٹ، نبی دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شخص جسے نبی کہا گیا نا، بڑا ہوشیار، بڑا مطلب بڑا چالباز ضرور تھا، اس کو کچھ باتوں کا اندازہ ضرور تھا۔ تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے چبایا، اور کچھ دیر بعد اس کو نگلنے سے پہلے یا کچھ حصہ نگل لیے، کچھ حصہ انہوں نے تھوک دیا۔ لیکن ظاہر بات ہے جو کچھ چبایا، جتنا حصہ تھا، تھوڑا سا حصہ جو اندر چلا گیا، اس کا اپنا اثر ہے، کیونکہ زہر تو اثر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر دوسرے صحابی نے کھایا اور وہ فوری جو ہے مطلب ان کی ڈیتھ ہو گئی، حالانکہ یہ بھی ایک عجیب بات ہے یار، اللہ کیا کر رہا تھا، جبریل کیا کر رہا تھا کہ نبی کا صحابی ایک جو ہے لقمہ اٹھایا، اس میں زہر ہے اور وہ کچھ دیر بعد مرنے والا ہے، تو اللہ نے، یہ کیسی بات ہے یار، یہ کیسا معاملہ ہے، ذرا سوچئے۔ ایک تو نہ تو نبی کو جو ہے کوئی اس کی وحی ہو رہی ہے، اچھا یوں تو وحی وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ وہ کیا نام وہ جویریہ کے ساتھ جو ہے لگے ہوئے ہیں، یہ حضرت، وہاں پر تو وحی آ رہی ہے، وہ عائشہ کے معاملے میں وحی آ رہی ہے، اور کہاں کہاں وحی آ رہی ہے، لیکن یہاں وحی نہیں آئی یار، نہ اللہ کو یہ بات دکھائی دے رہی، نہ جو ہے جبریل آئے۔ سوچئے ذرا، کیا یہ باتیں قابل غور نہیں ہیں مومنوں کے لیے؟ ان پر غور نہیں کرنا چاہیے؟ اچھا اب آپ دیکھیے، تو یہ باتیں عائشہ کے ذریعے سے دنیا کے سامنے آئی، کہیں ایسا تو نہیں، کیونکہ یہاں یہ شیعہ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جو کہا جاتا ہے نا، ہماری کہاوت ہے کہ چور کی بمڑی سب سے آگے، یعنی چور مچائے شور، چور سب سے پہلے جو ہے شور مچاتا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ پکڑا نہ جائے۔ بھئی اب یہ دیکھیں، نقل کفر نباشت والی بات، میں صرف جو باتیں تاریخ کی کتابوں میں ہیں، جو چیدہ باتیں، میں اس کو پیش کر رہا ہوں، اس کا میرے عقیدے سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ میں تو یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، نہ وہ ثابت کرنا، میں ثابت کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تو اب آپ عقیدہ رکھنے والے جو ہے فیصلہ کریں۔ میں آپ کے سامنے تاریخ کے وہ اوراق جو ہمارے سامنے پہنچے ہیں کسی نہ کسی طرح سے، میں ان کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ آخر کار ڈیتھ ہو گئی، نبی کی ڈیتھ ہو گئی، اور مجھے یہ بتائیے کہ نبی کی اس طرح کی ڈیتھ سے اصل فائدہ کس کو ہونا ہے؟ فائدہ تو ابوبکر اور عمر کو ہونا ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ شاید یہ اسی نبی کا یہ کہنا ہے کہ وہ پچھلے کافی زمانے سے، کافی دن سے وہ مسلسل اس زہر کی وجہ سے وہ تڑپ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ سوچئے کہ اگر میں یہ سارے معاملے کو سامنے رکھوں تاریخی، کیونکہ نبی کا، مسلمانوں کا نبی تاریخ میں پایا جاتا، مسلمانوں کا نبی قرآن میں نہیں پایا جاتا، اس لیے میں قرآن کی بات نہیں کرتا، مسلمانوں کا نبی چونکہ ہے ہی تاریخ میں، اس لیے میں تاریخ کا جو ہے کا حوالہ دینا پڑتا ہے۔ تو تاریخ میں جو اس طرح کی موت نبی کے ساتھ جوڑی گئی ہے، اگر آپ بالکل نیوٹرل ہو کر نبی کی موت پر غور کریں تو کیا یہ نہیں لگتا کہ نبی کی موت انتہائی عبرتناک ہوئی؟ ایسا نہیں لگتا آپ کو؟ نہیں لگتا؟ بے انتہا عبرتناک، یعنی نبی کی عبرتناک کی اس کو دہراتے بھی نہیں۔ یعنی ان کی مرنے سے پہلے بھی وہ تڑپ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دن موت کی جو ہے آغوش میں جا رہے ہیں، مر کے انہوں نے مرا ہے، وہ مرے ہیں۔ نبی کی موت انتہائی عبرتناک ہے، الٹیمیٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہاں، ڈیتھ ہونے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت مشہور جو ہے حدیث ہے، جس کو حدیث قرطاس کہا جاتا ہے، کاغذ قلم دوات والی حدیث، جس میں کہا گیا کہ
کہ وہ نبی کہہ رہے ہیں، ظاہر بات ہے ان کی جو ہے شاید بستر مرگ پر ہیں، یعنی مطلب وہ بستر جس پر ان کی موت ہوئی، موت سے ذرا پہلے، ٹھیک ہے، اچھا موت سے ذرا پہلے کہا جاتا ہے کہ ان کو کافی دن سے بخار ہے، اور عائشہ کہتی ہیں کہ ان کا بخار اتنا ہے کہ میں ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی ہیں تو مجھے چرکا لگتا ہے، جن میں کئی بار میں جو ہے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں ان کے ماتھے پر رکھتی ہوں، کہتے ہیں نا کہ مطلب بخار سے ان کا بدن جو ہے تپ رہا ہے نا، مطلب یہ سارا زہر کا اثر ہے، زہر کا اثر ہے۔ اس حالت میں ایک شخص کی موت ہو رہی ہے، اچھا وہ موت سے ذرا پہلے وہ لوگوں سے، اب ظاہر بات ہے ان کے سرحانے آس پاس میں کافی لوگ جو ہے جمع ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں مجھے ایک کتاب لے آؤ، میں تمہارے لیے کچھ لکھوانا چاہتا ہوں یا لکھنا چاہتا ہوں، میں ایک ایسی بات تمہارے لیے لکھوں گا کہ یعنی تم اس کے بعد کبھی بھی نہیں بھٹکو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، میں تمہارے لیے ایک ایسی کتاب لکھنے جا رہا ہوں، یعنی مطلب ایک ایسا لیٹر یا ایک ایسا پیج جو بھی ہے، کتاب کا یہاں معنی کیا ہے، ایک ایسا خط، ایک ایسی بات میں لکھنے جا رہا ہوں کہ اس کے بعد تم کبھی بھی نہیں بھٹکو گے۔ تو ظاہر بات ہے جب نبی ایک نہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو ہے مجھے ایک کاغذ قلم لے آؤ، میں لکھنا یا لکھوانا چاہتا ہوں، تو اب جو ہے وہاں پر نبی کی بات کو روک کر لوگوں کو جو ہے کاغذ قلم لانے سے روکنے والا کون ہے؟ عمر ہے۔ عمر کہہ رہا ہے کہ نہیں لوگوں دیکھو، نبی جو ہے اس وقت یعنی درد کے مارے کراہ رہے ہیں، ان پر ہذیان طاری ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہجر کا مطلب ہے ہذیان، یعنی ہوتا نا کہ جو ہے موت سے پہلے آدمی پر ہذیان طاری ہو جاتی، وہ پتہ نہیں اول فول بکنے لگ جاتا ہے کہ نبی پر یہ کیفیت طاری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایسے موقع پر ان سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں جو کہ اسلام یا پھر جو ہے یہ پورے ان کے جو ہے ان کی جو ان سے زیب نہ کرتے ہوں، کوئی ایسے الفاظ نہ نکل جائیں، کیسی باتیں ہیں یار۔ تو اب وہ عمر کہہ رہے ہیں کہ بھئی عندکم قرآن، تمہارے پاس تو قرآن ہے نا، وحسبنا کتاب اللہ، اور ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، عندکم قرآن، عندکم القرآن وحسبنا کتاب اللہ۔ تو لوگ جو ہے آگے بڑھے، وہاں پر علی بھی ہیں، علی کے ساتھ اور ان کے دوسرے ساتھی بھی ہیں، وہ کاغذ قلم لانے کے لیے تیار ہیں، عمر ان کو روک رہے ہیں، نہیں خبردار کوئی نہیں لے کے آنا، نہیں کوئی نہیں لانا، ہمارے لیے کتاب ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے، بس ہم جو بھی زندگی گزاریں گے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ عمر نے لوگوں کو اس طرح کی بات لکھوانے سے روک دیا۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں اگر نبی یہ کہہ رہا ہے لے آؤ، تو ان کے صحابہ یا ان کے ساتھیوں کی جو ہے یہ فرض تھا کہ نبی کے حکم کی تعمیل کرتے، اس کے بعد جو ہوتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اب آپ دیکھیے کہ زندگی بھر جس نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے ان کے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق، اب ان کی موت سے پہلے کیا کوئی غلط بات نازل ہوگی؟ اگر نبی کوئی بات لکھوانا چاہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور خاص بات ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے بعد کون خلیفہ بنے گا، یا یہ عین ممکن ہے کہ نبی نے یہ سارے سچویشن کو تاڑ لیا ہو۔ دیکھیں نبی جو ہے نا ذرا ہوشیار تھا، وہ ان کی جو ہے زیرکی اس بات کی جو ہے دلیل ہے کہ وہ یہ پورے سچویشن کو تاڑ گئے تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ جو ہے میرے مرنے کے بعد یا میرے چلے جانے کے بعد دھنگا مشتی ہو سکتی ہے، تو میں اپنے صحابہ کو یہ دھنگا مشتی سے بچانے کے لیے ایک راستہ یہ کروں کہ میں ایک کاغذ پر لکھوا دوں۔ ظاہر بات ہے آلریڈی سب لوگوں کے سامنے میں ایک چیز لکھوا دوں تو کوئی بھی اس سے جو ہے مکر نہیں سکتا، کوئی کہے گا نبی رسول اللہ کا خود حکم ہے، اس لیے اب جو ہے کون خلیفہ ہو سکتا ہے، وہ علی کا نام لینا چاہتے ہوں، یا اگر نہیں ٹھیک ہے ابو بکر کا نام، تو جھگڑا ہی نہیں تھا نا، اگر جو ہے رسول اللہ کو یہ منظور تھا کہ ابو بکر بننا ہے تو ٹھیک ہے ابو بکر کا ہو نام سکتا ہے لکھوا دیں، عبیدہ کا نام لینا چاہ رہے ہو، چاہے سعد بن عبادہ کا نام لینا چاہے تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ بھئی نبی کا آخری زمانے کا حکم سب کے لیے سر آنکھوں پر ہونا چاہیے تھا نا۔ تو اچھا اس معاملے کو، اچھا مسئلہ یہ ہے کہ رسول یہ نبی بھی سمجھ رہے ہیں کہ سچویشن کیا ہے، لیکن عمر اس سے زیادہ سمجھ رہے ہیں کہ سچویشن کدھر جانے والی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نبی بھی تاڑ رہے ہیں اور عمر بھی تاڑ رہے ہیں۔
अब ऐसी सिचुएशन का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ उमर को हुआ। वो कैसे, मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब ये इस तरह से जो है उन्होंने कागज़ पर जो है लिखवाने से जो है लोगों को मना कर दिया, बात खत्म। अब आखिरकार नबी की डेथ हो गई। नबी की डेथ होने के बाद खाली सिर्फ जो है कुछ बातें उमर के साथ जो जोड़ी गई हैं, सिर्फ एक तरह की फ़र्ज़, ये मतलब यूँ समझिए कि तकमील ज़ाब्ते के लिए होता है ना, इन्हें मतलब फॉर्मेलिटी के लिए, फॉर्मेलिटी वाली बातें हैं। लेकिन अब उमर को सबसे ज़्यादा खुशी है कि हाँ भाई, एक कांटा चला गया, अब मेरे लिए रास्ता खुल गया। अब वहां पर अल्टीमेटली उमर ने ये एक्टिंग की कि अबू बकर का हाथ पकड़कर कहने लगे कि अंत सय्यदुना, आप हमारे आका हैं, मैं सबसे पहले आपके हाथ पर बैत करता हूँ। जाहिर बात है, अब उमर के बाद 1 2 3 4 तकरीबन जितने लोग थे वो सब लोग जो है वो अबू बकर के हाथ पर बैत कर लेते हैं। और फिर ऐसा लगता है जैसा कि सबकी मुशावरत से, सबके राय मशवरे से जो है अबू बकर बने, हालांकि किसी के राय मशवरे से नहीं है। वहां पर यूं देखा जाए तो 51-49 का फर्क था, या फिर ये इससे भी उल्टा भी हो सकता है। यानी इतनी बड़ी जमइयत, इतनी बड़ी अक्सरियत वहां अबू बकर के खिलाफ है। मगर चूंकि अब उमर उनके उस मामले में आगे बढ़कर जो है उनका हाथ जो है पकड़ लिए, तो अब खुद ब खुद ये बात हो गई कि हाँ चलो ठीक है। तो मैं अब ये पॉइंट जो कहना चाह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट ये है कि अबू बकर यानी मतलब उमर को पता था कि अबू बकर शख्सियत के एतबार से, शख्सी एतबार से कमज़ोर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है। उमर के सामने अबू बकर शख्सी एतबार से कमज़ोर हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि अबू बकर की उम्र भी ज़्यादा है, अबू बकर की उम्र भी ज़्यादा है। उमर को यह अंदाज़ा था कि ये शख्सी एतबार से भी कमज़ोर हैं, ये सामने ये रहेंगे एक तुगरे के तौर पर, पीछे से मैं जो है हुकूमत करूंगा, नाम अबू बकर का होगा, हुकूमत मेरी होगी, जितने दिन भी चली हुकूमत मेरी, नाम अबू बकर का। अच्छा, अब मान लो अबू बकर ऑलरेडी उम्र में ज्यादा है, अबू बकर जो है जैसे ही फौत हुए, आज नहीं तो कल, चुनांचे ऐसे ही हुआ, 2 साल जो है शायद जो है उनकी हुकूमत चली, बस आखिरकार उनका पत्ता भी झड़ गया। अबू बकर को भी जहर दिया गया, उसी अंदाज का जहर जो जहर नबी को दिया गया था। कहने का मतलब यह है कि अबू बकर सिर्फ नबी की जो है की जो है मौत जहर से नहीं हुई, बल्कि अबू बकर की भी की मौत जहर से हुई, बताया जाता है। अब मुतलकुल इनान कौन है? उमर इब्न खत्ताब। उमर इब्न खत्ताब मुतलकुल इनान बादशाह है, मुतलकुल इनान। अब ये और बात है कि उनके बारे में क्या क्या बातें घड़ी गई, यार ऐसा ऐसा, अरे यार वो एक सख्त दिल और जो है बड़ा दुरुस्त जो है मतलब हुक्मरान था, इंतहाई दुरुस्त। अच्छा, अब ये देखिए कि अब मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि अबू बकर के ज़माने में जैसे ही असल में हुआ ये कि ये अबू बकर की जो है जो उनकी मतलब उनके हाथ पर लोगों ने जो है बैत कर ली, तो साद इब्न उबादा वहाँ से उठ गए और आखिरकार वो मदीना छोड़कर दूर कहीं चले गए, बिल्कुल तन्हाई की जिंदगी गुजारने लगे। उनको इन बातों का इतना दुख हुआ कि कहा जाता है कि वो शाम चले गए, सीरिया, कहाँ मदीना और कहाँ शाम, वो वहां से छोड़कर कहीं इतनी दूर चले गए, बिल्कुल गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं, क्योंकि उन्होंने इस सारी बातों को इतना दिल पे ले लिया कि वो किसी से मिलना जुलना भी नहीं चाहते। बात खत्म हो गई ना यार। अच्छा, अब आप देखिए कि अबू बकर का 2 साल दौर गुजर गया, अब उसके बाद खिलाफत है उमर की। उमर के दौर में उमर ने लोगों को भेजकर उनको ढूंढवाया, लोगों से कहा कि जो है ढूंढो ये साद बिन उबादा रहता कहाँ है, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे लिए साजिश करे, उसको ढूंढो, पता करो कहाँ है। तो आखिरकार लोगों ने बताया कि वो शाम के फला किसी इलाके में कहीं रहता है। तो उमर ने उनसे कहा लोगों से कि उक़्तुलूहुम क़तलहुमुल्लाह उक़्तुलूहु क़तलहुल्लाह, इस तरह का एक ऐसा हुक्म दिए। अब यहाँ पर इस हुक्म को लेकर हमारे सुन्नी उलमा कहते हैं नहीं, उन्होंने जो है हुक्म तो नहीं दिया ना कत्ल करने का, वो सिर्फ जो है
وہ ایک اپنا غصے کا اظہار کیا. ارے یار اقتلوہ کہنے کا مطلب یہ غصے کا اظہار ہے. یعنی ایک طرف سے وہ یہ لعنت بھی کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو قتل کرے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو قتل کرو. اس طرح کا دو معنی جو ہے الفاظ جو ہے کے ساتھ جوڑ کر لوگوں کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ اس کو ڈھونڈو اور اس کا کام پہچانو. الٹیمیٹلی کہا جاتا ہے کہ اچھا دیکھیں یہ روایت میں آتا ہے کہ سعد ابن عبادہ کو کسی نے قتل کر دیا، اور پھر آ کر وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ سعد ابن عبادہ کو جن نے قتل کر دیا. جن. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھئی جن نے کیوں قتل کیا؟ وہ اس لیے قتل کیا کہ سعد بن عبادہ کھڑا ہو کر پیشاب کر رہا تھا. یہ ساری باتیں تاریخ کہہ رہا ہوں. کیونکہ وہ کھڑا ہو کر پیشاب کر رہا تھا اس لیے یہ جو ہے یہ منظر جن کو اچھا نہیں لگا، تو جن نے اس کو قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد میں ایک کاغذ پر ایک شعر بھی لکھ کے گیا. ایک شعر بھی لکھا ہوا اس کے ساتھ جو ہے ان کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ ایک کاغذ پر شعر بھی لکھا ہوا ہے. کیسا جن تھا یار. واہ واہ. یہ تو جو ہے شاعری بھی بالی ووڈ کے مرڈر کے جیسا دکھ رہا ہے. تو بالکل ہاں جی دیکھیں سیریل کلر جو چٹھی چھوڑ کے جاتا. جی ہاں یہ ہے عمر.